قرآن کریم کی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنا عظیم احسان ایمان والوں پر دکھلاتے ہوئے ساتھ ساتھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصبی فرائض اور فریضہ ہیں ان کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اتنے ہی اس کے ذمہ کام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ کائنات میں مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا، آپ سے کوئی زیادہ عظمت والا، رتبے والا کسی لحاظ سے بھی اللہ رب العزت نے اس مخلوق میں کوئی پیدا نہیں کیا۔ جتنے رتبے اور جتنے احسانات و انعامات سے اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے، اور میں سب سے ایک عام رتبہ یہ بھی ہے جو ختم نبوت والا ہے۔ ختم نبوت کا رتبہ اور اعزاز کسی رسول کو نہیں ملا، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزازی رتبہ ہے۔ جس طرح یہ آپ کا اعزازی رتبہ ہے تو اس طرح اس امت کا بھی اس لحاظ سے اعزازی رتبہ ہے کہ یہ امت بھی آخری امت ہے، اس لیے کہ آخری نبی کی امت ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے اور یہی ایمان ہے کہ کائنات میں سب سے رتبے والا نبی، سب سے عظمت والا نبی، اور جس کی اتباع اور جس کے ساتھ نصرت و تعاون کی یقین دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا ایک اجتماع عالم ارواح میں بنا کر ان سے بھی یہ اقرار لے لیا تھا کہ اگر تمہیں اس آخری نبی کا زمانہ اور وقت میسر آ جائے، نصیب ہو جائے، تو تمہیں اس کے ساتھ معاونت کرنی ہے، اس کی نصرت کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اور پھر اس اقرار کو، اس عہد کو ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے امتوں کے سامنے رکھا کہ اگر تمہیں وہ آخری نبی کا زمانہ مل جائے تو ہم تمہیں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ اس نبی پر ایمان لانا ہے اور اس کی اتباع میں زندگی گزارنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، جس طرح ان کی کتابوں نے ہمارے قرآن کریم نے حوالہ دے کر بیان کیا کہ ان کی تعلیمات کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر اس بات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ آخری رسول کی بشارت بھی دیں، آخری پیغمبر کی خوشخبری بھی دنیا والوں کو سنائیں، اور ساتھ ساتھ ان کو اس بات کی تنبیہ بھی کریں کہ اگر تمہیں وہ وقت مل جائے تو تمہیں اس کی اتباع کرنی ہے۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ مرتبے والے ہیں، اور اس نقشے کو اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر جب حضور پاک علیہ السلام کو معراج ہوا تو وہاں اس وقت بیت المقدس میں مسجد اقصی میں
آپ علیہ السلام کو پہنچایا گیا، قدرت ربانی وہاں پر استعمال ہوئی۔ تھوڑے سے وقت میں مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دینا، اور وہاں پر تمام انبیاء سابقین جتنے بھی تھے، آپ سے جو پہلے آ چکے تھے، بعد میں تو آنے کا سوال ہی نہیں ہے، ان سب کو اللہ رب العزت نے وہاں پر جمع کر کے جناب نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے مقتدی بنا کر دنیا کے سامنے یہ وعدے کر دیا کہ جو میں نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا ان کی ارواح سے، آج وہی ارواح ساری جمع ہو کر اس عہد کو پورا کر رہی ہیں، میرے اس حکم کو کہ اپنا امام، اپنا مقتدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہوا ہے، اور یہ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک عجیب منظر ہے جو پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا، کہ جس نبی کے پیچھے سارے نبیوں نے نماز کی ابتدا کی ہو اور مقتدی بنے ہوئے ہوں۔ یہ رتبہ بھی، یہ مرتبہ بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو جس طرح اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مراتب عطا فرمائے اور عظمتیں عطا فرمائی، انعامات آپ پر کیے، اس کے ساتھ ساتھ پھر جتنا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اتنی ہی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اتنا ہی فرائض منصوبی جو ہوتے ہیں وہ بھی اہم ہوا کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں اس آیت کے اندر احسانات کو ذکر کرتے ہوئے ایک خاص احسان امت پر، اس ایمان والے پر جتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ یہ بات بڑی پکی ہے کہ ایمان والوں پر اللہ کہتے ہیں میں نے احسان کیا۔ احسانات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بے شمار ہیں، بندہ اگر اور نے اپنے سر کے بالوں سے دیکھنا شروع کر دے اور پاؤں کے ناخنوں تک چلا جائے، دیکھیں کہ میرے اوپر اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ ان اعضاء میں ایک ایک عضو، ایک جو دہاڑی رکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے، یہ کتنی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اس میں ذرا برابر بھی کہیں فرق آ جاتا ہے، کسی رنگ میں فرق آ جائے، جسم کے کسی حصے میں ایک انگلی پر فرق آ جائے، پورا جسم جو ہوتا ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ اس نعمت کی قدر پھر آتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کتنا انعام ہے۔ ایک انگلی کو دیکھا جائے، لیکن اللہ نے اتنا تو کہہ دیا کہ تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها، لیکن جہاں پر ایک خاص احسان تھا وہ یہ تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ میں نے انہی سے رسول بھیجا، ایمان والوں کو رسول دیا، انہی میں سے اس کا چناؤ کر کے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے وہ عطا کیا ان کو۔ یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ اللہ کا رسول، سارے ہی رسول، خصوصاً جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اسی قوم سے چنا، اسی برادری سے، اسی مخلوق سے چناؤ کیا جس کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو بھیجنا تھا اور جن کی ضرورت تھی، اور کائنات کے اندر جو سب سے اشرف المخلوقات ہے وہ انسان ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک جتنے رسولوں کا بھی چناؤ کیا، جتنوں کو نبوت عطا کی، تو ظاہر بات ہے کہ نبوت انتخاب خدا بندی ہے۔ نبوت کا ملنا یہ کسی کی عمل ریاضت پر مبنی نہیں ہے، یہ ایک واقعی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ جہاں اللہ رب العزت کی نظر ہوتی ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ رب العزت اس کا چناؤ کر دیتے ہیں۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام کو چنا، ان سب میں سے پھر میرا چناؤ کیا، اور پھر فرمایا کہ میرے لیے اللہ رب العزت نے میری جماعت، میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔
تو یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. تو اللہ نے یہ انتخاب نبوت والا جو کیا، ایمان والوں پر احسان کیا کہ یہ تم میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، کسی دوسری مخلوق سے نہیں ہے نبی. اس لیے کہ سمجھانا تمہیں ضرورت ہے، اس نبی نے آ کر تمہیں سمجھانا ہے. اگر ہم کسی نوری مخلوق سے اس نبوت کا چناؤ کر لیتے، اب اس کے اوپر لوازمات نہ ہوتے، اس کے اوپر فرائض نہ ہوتے، وہ کھانے پینے سے ضروریات زندگی سے برباد ہوتا، تو لوگ جو ہیں وہ اس سے کیسے ہدایت دیتے، کیسے اس کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناتے. ایسا رسول چنا، ایسے نبی چنے کہ جن کے ساتھ ساری وہ ضروریات لگانے کے جو عام انسان کے ساتھ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، سہنا ہے، گھریلو معاملات ہیں اور دنیا کے اندر معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے لگا کر پھر اس کو اللہ رب العزت نے چناؤ کر کے ایک معصوم بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ رتبہ نکھر کے ہمیں آ جاتا ہے کہ انسان ہو کر فرشتہ صفت اس کے اندر آ جائے، قرآنی صفات اس کے اندر آ جائے. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں پر، ایمان والوں پر احسان کیا. مراتب تو بہت زیادہ، اگر عظمت مصطفیٰ پر بات ہو، اس میں اگر آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو، آپ کے کردار کا تذکرہ ہو، آپ کی سیرت کا تذکرہ ہو، آپ کے اخلاقیات کا تذکرہ ہو، ایک ایک جو حصہ ہے سیرت کا، صورت کا، یہ تو بالکل اتنا واضح ہے. اور اس پر تو کتابوں کے اندر لکھ لکھ کر علماء نے اگر یہ بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو حضور پاک علیہ السلام کی مراتب تو وہ ہے ساری زندگی میں کوئی بیان کرے ختم نہیں ہو سکتے. اللہ نے جو عطا کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اتنے مرتبے والا نبی دیا، اس کا فرض اس کے ذمہ کیا لگا دیا. قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اپنے اساتذہ سے جو پڑھا ہوتا ہے، بہت ساری آیات آتی ہیں جہاں اور مضمون ہوتا ہے تو ایک مضمون یہ بھی آیا کرتا ہے فریضہ رسول، فرائض رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے نبی کے ذمہ فریضہ کیا لگا دیا. تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو بالکل مختصر سی آیت ہے، جہاں پر حضور پاک علیہ السلام کا احسان اس ایمان والوں پر ذکر کیا، جلایا، تو وہاں پر ان کے فرائض منصبیہ کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. اور وہ اس الفاظ کے ساتھ ہے، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تین فرائض کو بیان کیا. پہلی بات ہے تلاوت قرآن پاک، تلاوت کرنا اور تلاوت کروانا. دوسری بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس، اور تیسری بات یہ ہے کہ تعلیم قرآن، تعلیم کتاب. یہ تین فرائض جہاں تین قسم کی آیتیں ہیں. ایک آیت ہے پہلے سپارے کے اندر جہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اس میں بھی چیزوں کو بیان کیا. مانگا کہ اللہ ایک رسول جن میں ہو، میں نے خانہ کعبہ بنا دیا ہے، اب اس کے آباد کرنے کے لیے ایک رسول ہو جن میں سے ہو، اور اس کے منصب میں، فرائض میں یہ بات داخل ہو. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اور اس وقت اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی سورہ جمعہ کے اندر، تو وہاں اس طرح ذکر کیا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. وہاں بھی انہیں تین منصبوں کو، تین فریضوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. اور یہاں بطور احسان کے جب نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ایمان والوں کا، تو یہاں بھی ان تین کو بیان کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے ذمہ یہ فریضہ لگایا گیا، تلاوت کروانا، قرآن کا پڑھانا، اور ساتھ ساتھ اس کی تعلیم یعنی اس کا بیان. تلاوت بھی اہم ہے اور ساتھ ساتھ اس کی تعلیم اور اس کا بیان بھی اہم ہے. اور ان دونوں چیزوں کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے. ایک مقام پر جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہوتا تھا، ابتدا میں
جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام جب جبرائیل امین پڑھا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام ذرا تیز سے ساتھ پڑھتے کہ مجھ سے کوئی لفظ رہ نہ جائے. اب تیز پڑھنے میں یہ فکر ہوتی تھی کہ کوئی رہ نہ جائے اور اس میں تھوڑی سی آپ کو مشقت اٹھانی پڑتی تھی. تو اللہ رب العزت نے فوری طور پر اس بات سے منع کر دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به. میرے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام اپنی زبان کو آپ اس طرح نہ حرکت دیں کہ جلدی جلدی کریں اس ڈر کی بنا پر اس فکر کی بنا پر کہ کہیں آپ سے کوئی لفظ رہ نہ جائے. یہ آپ کو نہیں فکر ہونی چاہیے اس لیے کہ آپ نے آپ پر قرآن کو نازل جو کیا ہے حفاظت کی ذمہ داری لے کر کیا ہے. اب ہماری اپنی ذمہ داری ہے جس کو آپ کی زبان سے ہم پڑھوائیں گے بھی. پڑھوانا ہی صرف نہیں ہے بلکہ ثم ان علینا بیانا اس کے بعد ہم نے آپ سے اس کا بیان بھی ہم نے کروانا ہے. اور قرآن کریم جب نازل ہوا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. فرمایا محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہم نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا ہے اس نصیحت نامے کو نازل کیا ہے اس لیے نازل کیا ہے کہ لتبین للناس ما نزل الیہم. جو آپ کی طرف آ رہا ہے رب کی طرف سے آ رہا ہے جو آپ کو رب دے رہا ہے آپ اس کی وضاحت کر دیں. وضاحت کی ذمہ داری دی تو اللہ رب العزت نے خود ہے کیونکہ قرآن کی حفاظت اس کے الفاظ کی اس کے معانی کی اس کے لہجے کی ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے لی تھی تو اس کے بیان کی. آج دنیا کے اندر تلاوت قرآن پاک کی حیثیت ختم ہو رہی ہے تعلیم کی بھی حیثیت ختم ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کی تلاوت قرآن پاک کا پڑھانا الفاظ کا پڑھنا اور سکھانا اور سیکھنا یہ اپنے مقام پر علیحدہ نبی کا فرض بنایا اور ساتھ ساتھ اس کا بیان اور اس کی تعلیم اس کو علیحدہ فرض بنا کر دنیا میں بھیجا. جناب نبی علیہ السلام نے اس بات کو کیا اور حضور علیہ السلام ہر وقت اس فکر میں رہا کرتے تھے کہ امت کے سامنے میں اپنا جو فریضہ ہے پورا کر کے کس طرح قرآن کریم کے ذریعے ان کا تزکیہ کروں. حضور علیہ السلام قرآن پڑھتے قرآن پاک پڑھاتے لوگ الفاظ کے ساتھ پڑھتے معانی کے ساتھ سیکھتے اور تفسیر نبی علیہ السلام سے جو آپ علیہ السلام کی حدیث کی صورت میں ہے یہ قرآن پاک کی تشریح و تفسیر ہے قرآن پاک کا بیان ہے. اب اسی وجہ سے کہ قرآن پاک کی تلاوت جب کریں گے قرآن ایک ایسی مٹھاس والی چیز ہے کہ اس سے دل کیا ہو جائیں گے پاک ہو جائیں گے. اللہ نے کہا ہے عزت کی ہے تزکیہ کی ضرورت ہے اور اس میں اگر وہ حدیث ساتھ لگا لی جائے تو بالکل بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیم و تعلم کے ذریعے قرآن کے پڑھانے اور پڑھنے کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فریضہ بنا کر اللہ رب العزت نے قرآن کا نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے تو اس سے کہ تزکیہ ہوتا ہے. دیکھیں وہ لوگ جو حضور پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے جنہوں نے قرآن کریم اس وقت پڑھا جنہوں نے قرآن کریم کو سیکھا آپ علیہ السلام سے یقینی بات ہے کہ جیسا تزکیہ نفس ان کا ہوا ہے کسی اور کا نہیں ہوا کیونکہ وہاں حضور ہیں ان کی زبان سے وہ قرآن سن رہے ہیں ان کی زبان سے وہ قرآن کی معانی سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی مضامین اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. تو اگر ان کا تزکیہ نہیں تو کس کا تزکیہ ہوگا. پھر امت کے اندر اس قرآن کے ذریعے الحمدللہ آج تک جب تک اس کی ایک نظام بنا ہوا ہے یہ انسانیت کے اندر اچھائی آ رہی ہے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان سے جب غلطی ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ دل پر زنگ لگ جاتا ہے دل پر زنگ لگ جاتا ہے. حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ لوہے کو زنگ لگے آپ نے کہا ہے پانی لگ جاتا ہے تو زنگ لگتا ہے تو اب لوہے کا زنگ لگا ہوا اس کے اتارنے کے لیے تو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دل کا زنگ ہو جاتا ہے تو اس کو زنگ کو اتارنے کے لیے اس میل کو اتارنے کے لیے کہ جس زنگ کا ذکر آپ نے فرمایا لوہے کے ساتھ تسبیح دے کر اس کو اتارنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے.
کیونکہ قرآن پاک نے بھی ذکر کیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ قرآن کریم کہتا ہے جو لوگ ماپ اور تول کے اندر کمی زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کا حق کو کم کر کے دیتے ہیں، دیتے وقت کو زیادہ دے دیتے ہیں، فرمایا اصل وجہ ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو آخرت کی فکر نہیں رہی، کس وجہ سے دل کالے ہیں اور ان کے اندر قرآن ہدایت نہیں جا رہی۔ حضور علیہ السلام نے بھی اسی کو تعبیر کیا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر دیتا ہے، کسی کا حق لے لیتا ہے، یا کوئی ایسی معصیت ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا، روزے کی پرواہ نہیں کرتا، زکات فرض ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا، حج فرض ہو گیا ہے اور اس کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، یہ گناہ کبیرہ جب بندہ کر رہا ہوتا ہے، موقع ملتا ہے تو جھوٹی شہادت بھی دے دیتا ہے، اور موقع ملے تو وہاں پر سچی شہادت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے موقع پر ایک گناہ کی وجہ سے دل پر سیاہ لگتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہو یہ جاتا ہے کہ دل کے اندر پھر وہ ہدایت والی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں ہے۔ اب اس کے تزکیے کی ضرورت ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے آپ کے شاگردوں نے، آپ کے صحابہ نے فوراً پوچھ لیا یا رسول اللہ اس کا حل کیا ہے، دل کو کیسے صاف کیا جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے ایک تو روکا یہ اختیار کر دیا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کثرت سے یاد ہوگی کہ مرنا ہے، حساب و کتاب ہوگا، تو پھر یہ نقطے اپنے ختم کرے گا تو وہ کر لے گا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت ہے اور قرآن کریم پر عمل ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوگی دل پر اس کا اثر ہوگا، یہ ایسا نور ہے کہ یہ دل میں جائے گا اور وہ دل کی جو سیاہیاں ہیں اس کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی قرآن کی تعلیم اور قرآن کریم کی تلاوت کرانے اور کرنے سے رب ذوالجلال نے کہا کہ آپ کا منصبی فرض یہ بھی ہے، آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس کے تزکیہ کریں۔ حضور علیہ السلام رات دن اس کی فکر میں لگے رہا کرتے تھے کہ کسی طرح امت جو ہے اس کا تزکیہ ہو اور دل اس کا صاف ہو جائے اور جنت کے مستحق بن جائے۔ قرآن کریم نے اس کو، آپ کی اس حرص کو، آپ کے اس محبت کو، آپ کی اس محنت کو بڑے عجیب انداز میں بیان کیا کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پھر اپنے اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے قوم کے معاملے میں کیا خیال رکھتے تھے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دنیا والوں تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جو تم میں سے ہے۔ اور یہ آیت سورہ توبہ کے بالکل رب ذوالجلال نے آخر میں ذکر کی ہے، اور سورہ توبہ کے اندر رب ذوالجلال نے یہ دعویٰ رکھا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ دنیا والوں کفر کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہو، کفر کے مقابلے میں تلوار لے لو، کفر کے مقابلے میں اسلحہ لے لو، اس وقت تک لڑتے رہو کفر کے ساتھ جب تک کفر مٹتا نہیں اور اسلام کا غلبہ نہیں ہوتا۔ اب اس سے یہ سمجھ آتی تھی شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قتال کر رہے ہیں، جو میدان قتال میں اترے ہوئے ہیں، شاید یہ امت کے ساتھ محبت نہ کرنے والے ہوں، امت کے حق میں خیر خواہ نہ ہوں۔ رب کائنات نے آخر میں کہہ دیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ اس کا قتال کرنا بھی، کفر کے مقابلے میں لڑنا بھی، اس کے اندر بھی انسانیت کے لیے رب ذوالجلال نے خیر رکھی ہے۔ وہ محمد کو تلوار اس لیے اٹھا رہا ہے، حکم خداوندی ہے، اور اس لیے اٹھا رہا ہے کہ امت کو اس کے ذریعے رحمت مل جائے۔ جس پر تلوار چل گئی کافر تھا، اب دنیا سے کفر مٹ گیا، امت پر رحم ہو گئی، اور جس کے تلوار مسلمان کے اٹھانے پر کافر کی تلوار اس پر چل گئی، اس کے لیے بھی نبی رحمت بن گیا، اس کو مقام شہادت مل گیا۔ اور جو
نبی کا حکم مان کر، رب ذوالجلال کا حکم مان کر میدان قتال میں چلا گیا، میدان جہاد میں جا کر مسلمان ہونے کی حالت میں لڑ رہا ہے، تو نبی اس کے لیے بھی شفقت والا، نبی اس کے لیے بھی بڑا حریص، نبی اس کے لیے بھی رحمت والا بن گیا، اس لیے کہ آپ کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو اس کو اللہ رب العزت نے غازی ہونے کا شرف نصیب فرما دیا۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ہر وقت امت کی فکر میں لگے رہا کرتے تھے، وہ میدان عرفات کے اندر جایا جائے، وہاں پر دیکھا جائے آقا علیہ السلام حجۃ الوداع ہے، روئے رہے گا بیٹھے ہوئے، دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سنا کہ آج آقا اس آزاداری کے ساتھ، اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیا مانگ رہے ہیں، اور میدان عرفات کی وہ دھوپ ہے اور اس کے اندر احرام کی حالت کے اندر آج یہاں پر بیٹھا ہوا پیغمبر کیوں رو رہا ہے، تو زبان سے یہی نکل رہا تھا، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ وہ نبی تو اس طرح اس امت کے ساتھ لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم، وہ بڑے حریص ہے تمہارے اوپر، کوئی تمہارے اوپر مشقت آئے وہ نبی کو بڑی گراں گزرتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر بڑا شفقت والا، بڑا رحمت والا نبی اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ آپ کی رحمت اور شفقت دیکھیے، امت کے لیے مانگ رہے ہیں اور رو رہی ہیں کہ اللہ میری امت کیسے معافی ہوگی۔ رب ذوالجلال نے کہا جا میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، میں نے اپنے حقوق، جب یہ ایک مرتبہ بھی آ کر روئے گا مجھ سے میرا امتی مانگے گا، تیری اس دعا کی برکت سے میں اس کے سارے گناہوں کو اپنے حقوق معاف کر دوں۔ حضور علیہ السلام فرمایا اپنے حقوق والے معاف کر دیے ہیں، لیکن بندوں کے ذمے تو حقوق ایسے بھی ہوں گے جو دوسرے بندوں کے ہوں گے، دوسرے مخلوق کے ہوں گے۔ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام تو جہاں بندہ تو بندہ ہے، یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو جانور ہیں ان کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں، اگر آج اگر ان پر بھی زیادتی کرو گے کل اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ کوئی جانور ہے گھر میں رکھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے وہ اگر ایک بیل جو درخواست کرتا ہے کہ مالک میرا مجھے چارہ میری ضرورت سے کم دیتا ہے، کام مجھ سے زیادہ دیتا ہے، اب علیہ السلام نے انسان کو بلا کر کے بھی کہہ دیا کہ بھائی کیوں نہیں اس کا حق ادا کرتا ہے۔ وہاں کی حقوق کا بھی شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا، دنیا میں جو کرو گے کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ آقا پریشان ہے کہ حقوق اللہ پر اللہ کو اپنے ہاتھ معاف کر دیے، لیکن بندوں کے حقوق کا کیا بنے گا؟ عرفات سے نکلتی ہیں اور مزدلفہ میں آ جاتی ہیں، رات مزدلفہ کے اندر گزرتی ہے اور وہاں بھی رو رہی ہیں، دیکھنے والے نے دیکھا، سننے والے نے سنا، قریب ہو کر یہاں کیا جاری ہو رہی ہے، بیان کرتے ہیں کہ یہ نہ یہ کہہ رہے تھے اللہ اللہ بندوں کے بندوں پر حق بھی تو ہوں گے، ان کو کیا بنے گا، تو نے تو یہ کہہ دیا اپنے حق میں معاف کر دوں گا۔ رب ذوالجلال نے کہا میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو تو نے کام کیا ہے، دنیا والوں کو تو نے قرآن کے ساتھ، میری کلام کے ساتھ، میری کتاب کے ساتھ جوڑا ہے، میں تیری اس دعا پر یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہاں پر اپنی رحمت کاملہ کے ذریعے بعض کے حقوق اللہ کو ساتھ ساتھ حقوقوں کے بعد کو بھی معاف کر دوں گا۔ اور کیسے کروں گا؟ وہ میری مرضی کی بات ہے کہ میں حق والوں کو حق اپنی طرف سے ادا کر کے میں اس کے بعد دوسرے کو معاف کروا دوں گا، یہ میری قدرت ہے، میری مرضی ہے۔ یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ تو امت مسلمہ کے حق میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم کو جہاں عام کیا، قرآن کریم کو جہاں پڑھایا، سکھایا اور اس کی تعلیم کو عام کیا، اس کے ذریعے انسانیت کے جو اندر کی کیفیات تھی وہ بدلی ہے، وہاں کفر تھا، شرک تھا، وہ ختم ہوا ہے، جہاں بغض اور حسد اور کینہ تھا، جہاں محبتیں نہیں تھی، اللہ نے محبتوں کو وہاں پر ڈال دیا۔ قرآن کریم اس لیے کہتا ہے کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے اس کو تھامی رکھو، اس کے قریب آ جاؤ، اس لیے کہ پہلے لوگوں کے اندر جو دشمنیاں تھی، اگر محمد مصطفیٰ اگر اگر زمین و آسمان کی ساری ضرورتوں کو خرچ کر کے آپ ان کے درمیان یہ محبتیں پیدا کرنا چاہتے نہیں کر سکتے تھے، جو محبتیں اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن دیا اور آپ نے ان کو قرآن کے ساتھ جوڑا، جس قرآن کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے ان کے اندر الفتیں پڑ گئی ہیں، جو ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، آج ایک دوسرے
دوسرے کے اوپر جان کو نچھاور کرنے کے لیے وہ تیار نظر آتی ہیں کہ ایک ایک بندہ سانس نکل رہا ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور وہاں پر تزکیہ، وہاں پر محبت کس طرح ہے، دوسرا بندے کی طرف سے آواز آتی ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ اب زخم کی حالت میں یہ کہتا ہے کہ میری ضرورت سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ مشہور حدیث، مشہور واقعہ یہ مطلب حدیث کی کتابوں میں کہ 7 بندوں سے پھر کر پانی پہلے کے پاس آتا ہے، جو ایک ایک پانی کے قطرے پر، ایک ایک چشمے پر جو ہے ایک ایک اشارے پر ان کی آپس میں لڑائیاں اور کتوں غالب ہوا کرتے تھے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ قرآن کی تعلیم سے آیا ہے۔ یہ محبت جو پڑ گئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، آپ بھوکے ہیں لیکن فکر دوسرے کی ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، قرآن کریم نے یہ کیوں بتا دیا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ، باوجود اس کے اپنے لیے کھانے کی ضرورت بھی ہے، اور باوجود اس کے اپنے لیے مصیبت بھی ہے، لیکن اوروں کو ترجیح دے رہے ہیں، مسکینوں کو، غریبوں کو، اسیروں کو، قیدیوں کو۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، تمہاری ضرورت اس لیے پوری کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں تم سے کوئی شکریہ کی توقع ہے، نہ یہ کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، نہ یہ ہے کہ تم اس کام کو ہمیں بدلہ ادا کرنا۔ ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا حاصل کے لیے کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دن کی محنت۔ آپ کے جو فرائض تھے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو عام کرنا، آپ نے جب پورا کیا تو پھر ماحول یہ نظر آتا ہے کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تم سے کوئی بدلے کی ضرورت نہیں، ہمارا بدلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگا، وہ ہمیں سب کچھ عطا کر دے گا۔ میرے بھائیو، اسی لیے جب نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، آخر وہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، میدان عرفات کا خطبہ دیتے ہوئے بھی آپ نے اپنے فریضے کو پورا کر کے امت کو کس کے ساتھ جوڑا ہے، کیا کہہ کر گئے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، اور بڑے عجیب انداز سے نبی علیہ السلام نے اس اپنے آخری وقت کو بیان کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں نے اپنے لیے دعائی دی، میں نے بہت کچھ بیان کیا، بہت محنت کی ہے، بتاؤ کہ میں نے تم تک سب کچھ پہنچا دیا کہ نہ پہنچا دیا؟ ایک ایک زبان نے اقرار کر کے کہا، اے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچانے کا حق ادا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب فرمایا کہ یہی بات ہے تو پھر اگلی بات بھی سن لو، لعلی لا اراکم بعدی عطانا عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تمہیں یہاں نہ دیکھ سکوں، اگلے سال میں یہاں تمہیں نہ دیکھ سکوں، کیونکہ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ 11 ہجری کے تیسرے مہینے میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، اس لیے آثار، نشانات موت کے جو ہے نا وہ سامنے آ چکے تھے، اس لیے کہہ دیا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید میں اللہ اس میدان میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ آج تو سامنے لاکھوں کی تعداد موجود تھی، لاکھوں کی تعداد موجود تھی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس موقع پر یہ بات کہی، دنیا جب دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں، دنیا والے لوگ اپنے لیے کچھ نہ کچھ نام بتا کر جاتے ہیں اپنے پچھلوں کو، اہمیت والے چیزیں بتاتے ہیں، فلاں دکان کا خیال کرنا، فلاں میری زمین کا خیال کرنا، یہ سب کچھ تمہارے لیے تھا، ان کی نگرانی کرنا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر وہ وصیت اور سب کچھ کر کے جاتے ہیں۔ لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کو چھوڑ رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، تو کیا بتا کر جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ان کی حفاظت کرنا۔ آپ لوگ کا بندے کہتے ہیں نا، موت ہے، ہر ایک پر آئی ہے، جان فلاں دکان ہے اس کا خیال کرنا، چھوٹے بھائیوں کا خیال کرنا، بہنوں کا خیال کرنا، فلاں رشتے داروں کے ساتھ، فلاں دوستوں کے ساتھ، ان کا خیال کرنا، اچھی اچھی باتیں جو ضروری ہوتی ہے، سمجھدار لوگ ہوتے ہوئے ان کے بارے میں کیا کر جاتے ہیں؟ بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت پر اتنا شفیق ہے، اتنا شفیق ہے،
اتنا شفیق ہے کہ انسان اس کا سوچ نہیں سکتا رب ذوالجلال نے نبی کو کتنی عظیم رحمتیں عطا کر بھیجا، لیکن وہ جاتے وقت کیا کہہ کر جاتے ہیں، کس کی حفاظت کرنا، کس کا خیال کرنا، کس چیز کے ساتھ چلتے رہنا۔ فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت۔ اور فرمایا جس وقت تم نے دونوں کو محفوظ رکھا، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو محفوظ رکھا یا اس پر عمل رہے، اس کی تعلیم کو عام رکھا، اس کی تلاوت کو عام رکھا، اس پر عمل کو محفوظ رکھا، میری سنت کو لے کر قرآن کا بیان جو لیا، سنت مصطفیٰ سے لیتے رہے اور اس کے مطابق تمہارا عمل رہتا رہا۔ عقیدے کی مسئلہ آیا تو تم نے قرآن کو سامنے رکھ لیا، عمل کے انداز کا طریقہ آیا تو تم نے مصطفیٰ کے بیان کو سامنے رکھ لیا۔ فرمایا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، لیکن اگر قرآن سے ہٹ گیا راستہ تمہارا عقیدے میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو، معاملات میں ہو یا اخلاقیات میں ہو، اور سنت مصطفیٰ سے تمہارا انداز ہٹ گیا، اس میں پیروی سے تم نکل کر دوسرے راستوں پر چل پڑے، تو فرمایا کہ نہ محمد کا بیان تمہارے پاس، نہ رب کا کلام تمہارے پاس، تو پھر ہدایت بھی تمہارے پاس کوئی ملے گی۔ آخر میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس کو محفوظ رکھنے کی ہمیں تعلیم دے کر کے پوری امت کو آج الحمدللہ قرآن کریم کے مدارس، قرآن کریم کی مساجد میں تعلیم، اور یہ آج یہی وجہ ہے ہمارا جو دور انگریزی دور رہا ہے، مسلمان انگریز کا غلام رہا ہے، یقین کر لیں اگر اس کے پس منظر کو دیکھو، آج یہ جو آزادی نصیب ہوئی ہے ان علماء کی محنت سے اور ان دینداروں کی محنت سے، جن کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ تھا اور قرآن کریم کو اپنا وہ رہنما بنا کر چلے تھے، اس عظمتوں کو دل میں بٹھایا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ان کو پتہ نصیب فرمائی اور آخرت میں بھی اللہ نے اسی کے ساتھ کامیابی کو جوڑ کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کو قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔